ہر سال غدیر آ رہی ہے، ہر سال غدیر چلے جا رہی ہے۔ آپ یہ یاد رکھو کہ اگر آپ نے کل کام کیا، کل آپ نے غدیر کو ویسے سیلیبریٹ کر، دیکھیں سیلیبریشن ہے غدیر کا، یہ نہیں کرنا کہ ایک فارمیلٹی کے لیے آپ ایک ڈریس پہن لیا ایک نارمل طریقے سے، نہیں، یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار ٹمارو۔ کل اتنا بڑا دن، کل کا دن کا کرنا کیا ہے، اعمال کیا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی رات بھی زیارت امین اللہ ضرور پڑھو، آج کی رات بھی میرے مولا کی زیارت ضرور پڑھو۔ کچھ نہیں کر سکتے آج کی رات تو صرف صلوات پڑھتے رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو، صلوات پڑھتے رہو، صرف صلوات پڑھتے رہو۔ اس کے بعد کل کا دن کا غسل از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری، آپ کو ہر کتاب میں ملے گا آپ، اور یہ جو غسل ہے ظہر سے پہلے کا ہے، زوال سے پہلے کا ہے۔ صبح میں اٹھو اور آج کی رات سے اپنے بچوں کو تیار کرو، اس لیے کہ آپ کو اپنے جنریشن کو، اپنی اولاد کو غدیری بنانا ہے۔ اگر اسلام میں یہ غدیر کو اگر عام مسلمان مان لیتے، ایکسیپٹ کر لیتے، غدیر کو اگر ایکسیپٹ کرتے تو پھر یہ جھگڑا ہی نہیں تھا، کربلا ہی نہیں ہوتی تھی، امام پردے غیبت میں نہیں جاتے تھے۔ یہ کل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ غدیر کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا غدیر کو، جس کی وجہ سے یہ سارا اسلام میں پرابلم ہے۔ آج اتنے فرقے ہو گئے، اتنے برانچز ہو گئے، اسلام کا حشر خراب ہو گیا، وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے غدیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر غدیر کو ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی مسلمانوں سے جھگڑا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بولتے ہیں کہ امام علی کو بلا فصل مانو، علی کو بلا فصل، خلیفتہ بلا فصل ہے میرا مولا، رسول کے فوراً بعد ہے، فوراً بعد، کوئی اور نہیں ہے، اف اینڈ بٹ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کوئی نہیں۔ غدیر کا اعلان ہی یہ ہے کہ امام علی کو خلیفتہ بلا فصل، یعنی کوئی فصل بیچ میں نہیں ہے، رسول کے بعد علی ولی اللہ بولنا لازم ہے۔ بہرحال اب آپ اس کی ڈیٹیل سنیں۔ کل میں غدیر کا واقعہ پڑھوں گا، لیکن پہلے کل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کل صبح میں بچوں کو، آج کی رات سے بچوں کو پریپریشن کرو، بچوں کو نئے ڈریسز دلاؤ، نئے ڈریسز دلاؤ، اگر نیا لباس پہناؤ، اور ان کو بولو کہ بیٹا اس سے بگ ڈے، بگ فیسٹیول، بگ ڈے ہمارا سب سے بڑی عید ہے، اس عید کو عید الاکبر کہتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کی عید بھی بڑی عید ہے، عید الضحیٰ بھی بڑی عید ہے، سارے معصومین کی ولادت بڑی عید ہے، لیکن کسی کو عید الاکبر نہیں کہا گیا، صرف غدیر کو عید الاکبر کہا گیا۔ رمضان کی عید بھی بہت بڑی عید ہے، آپ کے پورے روزے، اعمال، شب قدر کے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ عید الضحیٰ بہت بڑی عید ہے، ایک نشانی ہے، اور لیکن سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن غدیر از غدیر، غدیر ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ غدیر کو ایکسیپٹ کرو گے تو پھر رمضان کے روزے بھی ہے، عید الضحیٰ بھی ہے۔ اگر غدیر ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو نہ عبادت تمہاری قبول ہوگی، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین کے بغیر آپ کی کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی نماز ایکسیپٹ نہیں ہے۔ یہ عابد بالرامی نہیں بول رہے، یہ میرا اللہ کا رسول بول رہا، جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ شخص کہ جو پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی جو ہے عبادت کرے، اور کوئی حرام کام نہیں کرے، کوئی مباح کام نہیں کرے، اور 40 حج پاپیادہ، پاپیادہ مطلب وداؤٹ شوز، بہت ثواب ہے اگر کوئی پاپیادہ حج پہ جائے۔ لائک پہلے زمانے میں میرے معصومین بھی مدینہ منورہ سے چوتھے ماہ پیدل آتے تھے، جو 40 حج پاپیادہ کرے، اور کوہ ابو قبیس جو سب سے بڑا ماؤنٹین ہے مکے کا، اتنا سونا راہ خدا میں خیرات کرے، اتنا سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کرے، کوئی حرام کام نہیں کرے، پوری زندگی عبادت کرے، اور حج کرتا، پلیز حج کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے، مرڈر ہو جائے اس کا، ایسا شخص کہاں جائے گا؟ تو مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا یا رسول اللہ، اتنی عبادت، کوئی حرام نہیں اس کی زندگی میں، اتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد، اللہ ہم کو توفیق دے، خیرات کرنے کے بعد دوران حج احرام پہنا ہوا صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں، جنت ہی ہے۔ کہا کہ اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پر مغز یہ ناخون کے، یہ نیل کو کہتے ہیں، پر مغز کے برابر بغض علی ہے تو منہ کے بل جہنم میں چلا جائے گا۔
وداؤٹ ولایت امیر المومنین دیر از نتھنگ. آج ہم شکر ادا کریں, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مولا کی ولایت میں پیدا کیا. اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو, اس ماں کے, اگر ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے, تو جا کر سب سے پہلے مبارکباد اپنے ماں باپ کو دینا, کہ ان کی وجہ سے ماں باپ کو تھینک یو بولنا, تھینک یو بولنا, اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی ماں کے ذریعے دنیا میں بھیجا اور ایسے باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجا کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے. پہلا شکر جو ہے اللہ کا شکر. پھر ماں باپ کا شکر ادا کرو کہ ماں باپ کی وجہ سے تمہاری ماں پاکیزہ تھی, جس کی وجہ سے امام علی کی محبت تمہارے دل میں. تو ماں کو مبارکباد دینا, باپ کو مبارکباد دینا, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تمہارے والدین مر گئے تو ان کی لحد پہ جاؤ اور جا کے بولو کہ آج اگر میں غدیر کو سیلیبریٹ کر رہا تو جسٹ بیکاز آف یو, جسٹ بیکاز آف یو. اینڈ وہاں جا کے دعا کرو کہ پروردگار آج اتنی بڑی عید کو میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں, تو یہ میرے ماں کی طرف سے, یہ میرے باپ کی طرف سے. اللہ تو ان کے درجات کو بلند کر دے. کریم رب ارحمہما کما ربیان صغیرا. اللہ تو ان پر رحم کر دے. عید غدیر کی مبارکباد پہلے پیرنٹس کو ضرور دینا, اپنے ماں باپ کو. زندہ ہے تو گو ٹو دیم, سٹ ود دیم اینڈ سے کہ مبارک ہو اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ کی وجہ سے آج میرے دل میں مولا کی ولایت آئی اور میں عید غدیر سیلیبریٹ کر سکتا ہوں. یہ جا کے بولو, ڈائریکٹلی ماں باپ کو مبارکباد ہو. ٹیک سم گفٹ اینڈ گیو اٹ ٹو دیم. ان کو گفٹ ضرور دو کر ماں باپ. اور مر گئے ماں باپ تو جاؤ ان پیرنٹس کی لحد پہ اینڈ سے کہ تھینک یو ویری مچ, اللہ یہ میری ماں میرا باپ تیری بارگاہ میں اس وقت ہے. کریم تو ان کے اوپر رحم کر دے. آج غدیر کا دن ہے, غدیر کے نام پہ تو ان پہ رحم کر دے, مولا کی ولایت کے نام پہ ان پہ رحم کر دے. اس لیے کہ آج اگر میں عید غدیر سیلیبریٹ کر رہا تو جسٹ بیکاز آف مائی مدر اینڈ بیکاز آف مائی فادر. یہ ایک کام. ایک کل صبح میں جو کل کے صبح کے اعمال ہیں, کیا کرنا, واٹ ٹو ڈو, جو آپ کے بکس میں ہے وہ بیان نہیں کر رہا, جو کتابوں میں ہے وہ بیان نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہ تو آپ کل مسجدوں میں جائیں گے وہ اعمال کریں گے. میں وہ اعمال نہیں بتا رہا, میں اس سے ہٹ کے اعمال بتا رہا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا. کل ماں باپ کا شکریہ ادا کریے, اس کے بعد کل غسل کرنا لازم. دیکھیے مس کوئی نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سارے یہ اعمال مستحب ہے, سارے اعمال مستحب. آپ غسل کریں بالکل نارمل واجب غسل جیسا آپ کریں. شاور کے نیچے جب آپ آ رہے ہیں تو یہ دعا, یہ نیت کرو کہ میں غسل عید غدیر کرتا ہوں, غسل عید غدیر کرتا ہوں قربتاً اللہ, اللہ کی خوشی کے لیے, مولا کی خوشی. اس کے بعد کل ایک اور امپورٹنٹ عمل ہے. کل آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کے دن دعائے ندبہ پڑھنا بہت ضروری ہے. پلیز اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم دعائے ندبہ. کل کا دن دعائے ندبہ کا بہت ثواب ہے. دعائے ندبہ کب پڑھی جاتی ہے؟ فرائیڈیز, ایوری فرائیڈے. عید غدیر, عید الفطر اینڈ عید الضحیٰ, رمضان کی عید میں, بقرعید میں اینڈ غدیر میں. تو کل آپ کی نیت میں, غسل کی نیت میں, پہلی نیت کر رہے ہیں آپ کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں عید غدیر میں قربتاً اللہ. اس کے بعد فوراً بولو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں میرے امام کی سلامتی کے لیے, میرے زندہ امام فرزند امام علی وارث غدیر. آج میرا مولا پردے میں ہے, اس لیے ہے کہ لوگوں نے غدیر کو نہیں مانا, ورنہ مولا پردے میں نہیں جاتا. یہ دعا کر, یہ امام کی سلامتی کے لیے دعا. 1 سال کی تمہاری سلامتی رہے گی, یاد رکھو. 1 سال تک تم سلامت رہو گے اگر تم جو ہے نا کل تم نے مولا کی سلامتی کے لیے دعا. کیا کرنا ہے کہ دعا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں, سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے, میں امام کی سلامتی کے لیے دعا کروں قربتاً اللہ. اس کے فوراً بعد پھر نیت کریں گے کہ میں غسل, آپ لکھ لو ساری نیتیں, اور نیت لکھ کے جب آپ واش روم میں جائیں, شاور کے نیچے جائیں, اس سے پہلے پوری نیتیں کر لیں, شاور اسٹارٹ کر دیں. تیسری نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں, ظہور امام کی دعا کروں گا, اور مجھے اور دعا کروں گا کہ پروردگار میرے مولا کے ظہور میں وارث غدیر کو کا ظہور کرا دے, اور انشاءاللہ اس سال محرم میں, عاشورے میں, اور ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما, ایسے شمار فرما جیسا مولا چاہتا. تین نیت ہوگی. اس کے بعد
نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے گناہوں کی معافی کا، گناہوں کی معافی کا، جو میرے گناہ ہیں آج کا دن اتنا بڑا دن ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر گناہ معاف ہو گئے تو تمہارے اوپر بلیسنگ آ گئی۔ 4 نیت ہوگی۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کروں گا، قربت اللہ۔ بس اتنی نیتیں بتا رہا کر کے آپ نے غسل کیا۔ غسل کر کے کل کوشش کرو کہ صاف لباس، اچھا لباس، نیو ڈریس، اف یو ہیو نیو ڈریس دین ویئر اٹ، نیو ڈریس۔ بچوں کو بھی کل جو ہے آپ کو نیا لباس پہنانا ہے، بچوں کو بھی آپ کو گفٹ دینا ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو گفٹ دو گے، اور اولاد کو جب گفٹ دینا ہے تو کیا کہہ کے دینا، کوئی بھی چیز دو، آپ ٹافیز دے دو، یو کے میں تو اتنا ماشاء اللہ چاکلیٹس کا وہ ہے، جو چاہے دو آپ۔ جب آپ عید دیں گے تو آپ یہ بول کے دینا کہ بیٹا ٹوڈے از دا بگ عید غدیر ہے، اور 5 بچوں سے پلیز میری طرف دیکھو، 5 صلوات ہر معصوم بچے سے پڑھا لو، 5 ٹائمز صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ویری سمپل۔ آپ کے 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کو آپ گفٹ دو، کوئی نہ کوئی گفٹ دو۔ اگر کچھ نہیں ہے گفٹ آپ کے پاس تو گیو دیم 5 پاؤنڈس، گیو دیم 10 پاؤنڈ، جو آپ دے سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا 1 پاؤنڈ دو، لیکن دو۔ کل یہ دینا جب تم دو گے تو یو ول گیٹ اٹ فرام یور امام، یو ول گیٹ اٹ فرام، اس لیے کہ بچہ خوش ہوتا ہے جب بچے کو گفٹ ملتا ہے۔ تو تم اگر بچے کو گفٹ دیں گے تو امام علی تم کو گفٹ دیں گے، زمانے کا امام تم کو گفٹ دے گا۔ تو کل گفٹ لینا ہے، ہم سب کو لینا ہے۔ آپ کے رزق کے دروازے اگر کھولنا ہے تو کل کا دن ہے، اگر آپ کا بزنس میں گرو کرنا ہے تو کل کا دن ہے، آپ کی جاب میں سیکیورٹی چاہیے تو کل کا دن ہے، ہیپی میرڈ لائف چاہیے تو کل کا دن ہے، اولاد نہیں ہے تو کل کا دن ہے، صحت چاہیے تو کل کا دن ہے۔ 1000 دعائیں جتنی آپ کی وشز ہیں وہ ساری وشز کمپلیٹ ہو سکتی عید غدیر میں اگر تم دعا کرو۔ اس دن 14 جو اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، بلیسنگ کے جو ڈورز ہیں، اوپر 14 دروازے ہیں، اللہ 14 دروازوں کو کھول کے کہتا ہے میرے بندے جو مانگنا ہے آج مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، اس لیے کہ آج میرا دین کمپلیٹ ہوا، آج میرا پورا مشن کمپلیٹ ہوگا، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ نعمتیں، سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے ولایت امیر المومنین کی ولایت۔ تو بچوں کو کیا کرنا ہے، آپ گفٹ ضرور دیں، 1 پاؤنڈ دو بٹ گفٹ دیں، بولو بیٹا یہ تم کو عید غدیر، اور بول کے دینا کہ یہ عید غدیر، ان کی زبان پہ غدیر، ان کی زبان پہ غدیر آنا، غدیر آنا، غدیر آنا، کہ دے شوڈ نو کہ واٹ از غدیر۔ آپ اس سال دیں گے، نیکسٹ ایئر تک وہ انتظار کریں گے اور بولیں گے کہ غدیر کے دن ہمارے پیرنٹس، ہماری ڈیڈ، ہماری مام ہم کو گفٹ دے۔ تم بچوں کو گفٹ دو گے تو مولا تم کو گفٹ دیں گے، اس لیے کہ بچوں کی زبان پہ گفٹ غدیر آنا۔ ابھی سے بچپنے سے ان کے جنریشن کو پروٹیکٹ کرو، جنریشن میں یہ عید غدیر کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد یہ ہونے کے بعد آپ دعا کرنا، بچوں سے 5 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اور پڑھ کے کیا بولتا 5 ٹائمز، بچے کوئی بھی بچہ پڑھے، بولو بیٹا ریسائٹ 5 ٹائمز صلوات، تم پڑھتے جاؤ اس کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد بچوں کو بولو ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھیے میں آپ کو وہ چیز بول رہا جو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور اس سے تمہاری عید الاکبر ہو جائے گی۔ اب صلوات پڑھ کے اپنی اولاد کو بولو کہ امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، گفٹ کرو، امام علی کو گفٹ کرو، اور یہ بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کی مبارکباد، اس لیے کہ یہ ایک عید ایسی ہے، یہ ایک غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کیمپ کو نفس کیا تھا، کیمپ کو وہاں پہ اعلان ولایت کر کے کیمپ بنا کے وہ کہا تھا کہ امام علی سے کہا تھا کہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، اور پورے مسلمان اپروکسیمیٹلی 100,000، 1,10,000 کی بھی روایت ہے۔ آپ امیجن کریں 1,100,000 اس زمانے کا پاپولیشن، 100,000 لوگوں کو کیوں بنا کے کھڑا کر کے کہا تھا ایچ اینڈ ایوری بڈی شوڈ گو اینڈ سے مبارک ہو یا علی۔ تو کل کی دن مبارکباد دینے کا بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ تو آپ کل جا کے بچوں کو یہ بولنا کہ یہ میں امام علی کو مبارکباد دے رہا ہوں، زمانے کے امام کو مبارکباد دو، اللہ کے رسول، تم بولتے جاؤ اللہ کے رسول کو مبارکباد دو کہ آپ کی 23 سال کی محنت، آپ کی کمپلیٹ محنت مکمل ہو گئی، آپ نے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ تو بچوں کے ذریعے سب سے پہلے امام علی کو مبارکباد دو کہ مولا غدیر کی مبارک ہو، ولایت کی مبارک ہو، 14 معصومین کو مبارکباد دو، بالخصوص زمانے کے امام کو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
مبارکباد دینا ہر بچے سے، ہر گھر میں یو کے جو سن رہا مجھے البا چینل کے اوپر، پوری دنیا میں ہر گھر میں بچے ہیں، معصوم بچوں سے کہلاؤ گے نا تو تمہاری مبارکباد بھی قبول ہوگی۔ معصوم بچہ اگر مبارکباد دے گا تو امام علی جلدی قبول کریں گے، اس لیے کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، میری زبان نجس، میں سر سے لے کے پیر تک گناہگار ہوں، لیکن میرے بچے اگر غدیر کی مبارکباد دیں گے تو ایک نظر کرم آپ کے اوپر ہوگی، اس لیے کہ آپ مولا جانتے ہیں کہ یہ جو بچہ مجھے مبارکباد دے رہا، یہ بچہ جو میرے لیے صلوات پڑھ کے گفٹ دے رہا، اس لیے کہ آپ بچوں کو بولو بیٹا ہم امام علی کو گفٹ کیا دیں گے، ہم صرف صلوات کا گفٹ دیں گے، بچے ضرور بولیں۔ تو بچے کو آپ نے سکھایا تو امام علی آپ کو بھی دیکھ کے آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، بچوں کو تھینک یو بولیں گے۔ آپ دیکھو اگر امام کی نگاہ، پلیز جملے میرے غور سے سنو، اگر امام علی کی نگاہ اگر تمہارے بچوں پہ پڑ جائے تو تمہارے بچے پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے۔ رحمت کی نگاہ ہے، امام کی نگاہ آلویز رحمت کی نگاہ ہوگی۔ امام مسکرا کے بولے گا، زمانے کا امام مسکرا کے بولے گا کہ تو نے میرے جد کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے میری جد کی مبارکباد۔ امام زمانہ کو ضرور دینا، وہ زندہ امام ہے، وارث ہے، امام علی ہے، ضرور امام زمانہ۔ اسی لیے کل کے دن دعائے ندبہ کے لیے بھی امپورٹنس ہے کہ دعائے ندبہ کل کا دن پڑھو، امام کو ڈونٹ فورگیٹ یور امام، ڈونٹ فورگیٹ یور امام۔ اگر آج غدیر ہو رہی تو صرف میرے امام کی وجہ سے ہو رہی، فرزند امام علی کی وجہ سے ہو رہی۔ میرے مولا کو ضرور مبارکباد دو اور دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کے کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما، عاشورے کو میرے مولا کا ظہور کرا دے انشاءاللہ۔ تو یہ اعلان کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ میں عورتوں کو بول رہا، جو میری ماں بہنیں سن رہی مجھے، کل اچھا کھانا بناؤ، اچھا پریپریشن کرو اپنے گھر میں، اچھا پریپریشن۔ کوئی یو کے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پریپریشن نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ تم ایک کری بناتی ہو تو بناؤ، ایک اچھی دعوت جیسے ہو رہی کل امام علی کی دعوت کی وجہ سے، اور نظر دینا، مولا علی کی نظر کل ضرور دینا، فروٹس پہ دو، پلیز گیٹ دا فروٹس پہ دے دو، 5 فروٹس رکھو، رکھنے کے بعد کل زوال کے وقت یعنی ظہر کی نماز کے بعد امام علی کی نظر دینا، 100% کل مولا علی کی نظر دینا، تمہارے رزق میں برکت ہوتی۔ آپ پھل پہ دے سکتے، مٹھائی پہ دے سکتے، سویٹ بنا کے دے سکتے، شیرینی بنا کے دے، آپ جو چاہے کرو، حلال چیز طریقے سے بہترین مولا کا سفرہ بچھاؤ، سفرہ بچھا کے مولا علی کا کو نظر دو۔ 5 مرتبہ صلوات پڑھنا، 5 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، اور پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو کہ مولا یہ نظر ہے آپ کو، غدیر کی نظر، وہ کھائیں گے صحت ہوگی، مولا علی کے نام کی نظر۔ کوشش کرو کہ کل کا دن ہمارے گھر میں ایک پریپریشن ہونا۔ اگر آپ گھر کو سجا سکتے، گھر میں لائٹس لگا سکتے، گھر میں ڈیکوریشن کر سکتے، یو ڈو اٹ۔ آج کی رات اور کل کا دن آپ کے پاس ہے، آپ کرو، جتنا گرینڈ سیلیبریشن کر سکتے اتنا گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس لیے کہ یہی سیلیبریشن اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ اگر مسلمان مان لیتا تو ہر سال زمین اور آسمان میں، جیسے آج ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، زمین اور آسمان میں غدیر کو سیلیبریٹ کیا جا رہا، اس لیے کہ کتنی بڑی خوشی ہے، 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہو رہی، اللہ دین مکمل کر رہا، نعمتوں کو تمام کر رہا، اللہ راضی ہو رہا۔ آپ سوچو غدیر ایک ایسی عید ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ میں راضی ہو گیا۔ عزیزو، سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کام کرو، اس کے بعد سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا، لیکن یہ اعمال سے پہلے جو کل غدیر کے اعمال ہیں وہ کتابوں میں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وہ نہیں بتا رہا۔ 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا، اگر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا۔ کیا ادا کرنا؟ ہر نعمت کو ادا کرنا۔ سب سے پہلے یہ شکر 2 رکعت نماز پڑھ کے بولنا کہ پروردگار، میرے کریم پروردگار، تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ غدیر کو دے دیا، کہ میں ہیلتھی ہوں اور میں غدیر کو میں نے پا لیا۔ بیمار ہو جاتے آپ اعمال نہیں کر سکتے تھے، مر جاتے آپ سے یہ نعمت چلی جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی، پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، آپ یہ اعمال نہیں کر سکتے تھے جو آپ اعمال کر رہے کل، اور جو آپ
نماز پڑھ رہے، جو آپ کھا رہے ہیں نیاز کا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے تم کو، ہیلتھ دی ہے، جس کے بعد تو پہلے شکر ادا کرو، اور اس کے بعد اللہ کو دوسرا شکر کیا کرنا، پہلے صحت کا دوسرا شکر کیا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ آج غدیر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا اور ہم امیر المومنین کی ولایت پر ہیں، ہم امام علی کو بلا فصل مانتے، اللہ تو نے مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا۔ اب یہاں ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اب ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا اور انہوں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے مجھے دنیا میں لایا۔ آج جو میں مولا کا جشن کر رہا، جو غدیر کا اعلان کر رہا، جو غدیر کی نیاز کر رہا، جو غدیر کے اعمال کر رہا، جو غدیر کے لیے نماز پڑھ رہا، اللہ یہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کی وجہ سے کہ میری ماں نے پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا اور انہوں نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی ہے۔ اللہ تو میرے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، اور جو میرے ماں باپ مر گئے میرے کریم ان کے درجات کو بلند کر۔ ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرو۔ اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ضرور کہ اللہ تو میرے امام کو، وارث غدیر کو، وارث امام علی کو سلامت رکھنا۔ تو غدیر کے دن امام تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا۔ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر غدیر کے دن میرا مولا سلامتی، آپ کی سلامتی کی دعا کرا تو تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ 1 سال کا پروٹیکشن ہے یہ، 1 سال کا۔ 2 ہو گئے۔ کل زیارت امام حسین کا بھی بہت ثواب ہے، زیارت امام حسین پڑھو، کل مولا حسین کی زیارت ضرور پڑھنا، زیارت وارثہ ہی پڑھو لیکن پڑھو، اور امیر المومنین کی وہ مشہور زیارت جو میں نے شب جمعہ کی مجلس میں بھی بولا تھا، زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ۔ آپ کو ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس ایپ کے اوپر یہ زیارت موجود ہے۔ امیر المومنین کی کل زیارت ضرور پڑھنا، زیارت امین اللہ، آپ یہ زیارت پڑھو۔ اور اب ایک مومن دوسرے مومن سے گلے ملے، ایک مومن، اب مثال کے طور پہ آپ بولیں گے میں کہاں جا کے ملوں گا، اگر آپ مسجد جا رہے تو وہاں جا کے ضرور، عورتیں ایک عورت دوسری عورت سے گلے ملے، یا پھر آپ کیا کرو، اپنے کچھ نہیں کرتے گھر میں، آپ گھر میں بچوں کو پیار کرو، بچوں کو کس کرو، بچوں کو بولو بیٹا مبارک ہو۔ دیکھو بچوں کو عادت ہونا، ان کو پریکٹس ہونا، ان کے ذہن میں آ رہا، ان کے کانشیس میں آنا یہ بات کہ غدیر کے دن ایک دوسرے کو وش کرتے، گھر میں ایک دوسرے سے مبارک، باہر لوگوں کو فون کرو، لوگوں کو واٹس اپ کرو، لوگوں کو میسیج کرو کہ مبارک ہو عید غدیر۔ جتنا تم لوگوں کو فون کرو گے، جتنے تم میسیجز کرو گے، جتنا تمہارا میسیج اسپریڈ ہوگا اتنا تم کو ثواب۔